نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللهم فقهنا في الدین. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين ثم آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. تو بتائیے ہمارے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ آئی ہوپ کہ بہت اچھا گزرا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ سب کو یاد رہی ہوں گی ہمارے بہت پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت پیاری صفات. تو کیا صفات تھی ان کی؟ جی
کون بتانا چاہے گا؟ اسید انصاری، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ان کی پچھلی بار کلاس میں پڑھی تھی صفات جو تھی وہ حفیظ، علیم اور محسن کی صفات تھی. جی الحمدللہ، حفیظ کی، علیم کی، محسن کی. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ امانت بھی ان کی بہت بڑی، کیونکہ جو حفیظ ہوتی ہے نا کوالٹی، اس کے اندر امانت بھی آ جاتی ہے. اور حفیظ خاص طور پر جب آپ کسی رسپانسبلٹی کو دیے جاتے ہیں تو اس کی حفاظت جب ہم کیسے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس ڈیوٹی کو بھی اچھی طرح نبھانا، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیزیں ہیں ہمارے پاس تو ان کی بھی حفاظت کرنا. اچھا اسید، علیم کی کوالٹی کے بارے میں ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ وہ علیم تھے، یعنی جاننے والے تھے. ان کو اپنی جو ایک ان کے اندر اسکلز تھے، تو اس سے کیا سیکھا آپ نے، اس کو کہاں اپلائی کیا؟ جی ان کے اندر یہ وہ تھی اسکلس کہ وہ کا دین کا بھی اور وہ دنیا کو بھی اس کے اندر استعمال کرتے تھے. بالکل. تو ہمیں اپنی اسٹڈیز جو ہم ورلڈلی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ دل سے کرنی چاہیے یا بس ایسے سمجھ کے کہ کوئی کام نہیں آنے والی؟ نہیں، اسے دل سے کرنا چاہیے. جی ہے نا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوم ورک بہت زیادہ ملتا ہے، ہمارے ایک کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں اسکول کالجز میں، یونیورسٹی میں آپ جائیں تو ایک کے بعد ایک پروجیکٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہاں آپ کو ٹیچر ایز اے ٹیچر کم پڑھاتے کم ہے، وہ آپ کو فیلڈ ورک اور پروجیکٹ ورک اور پریزنٹیشن زیادہ دیتے ہیں، اور وہی آپ کو اسی سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. سم ٹائمز اپنی ہماری جو ورلڈلی اسٹڈیز ہے اس میں بہت زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے الحمدللہ کہ وہ ہمیں کسی قابل بنانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہمیں مہارت دینے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا اب پھر آپ دیکھیے کہ ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں اگر قرآن مجید پہنچانا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ قرآن مجید کو پہنچانے والا بندہ اگر ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو تو لوگ اس کی بات سنیں گے نا. اس کو زیادہ مسائل کا پتا ہوگا، اس کو زیادہ آئیڈیاز کا پتا ہوگا، اس کو زیادہ ٹیکنالوجیز کا پتا ہوگا، بہت ساری چیزوں کا اس کو پتا ہوگا، اور وہ پہنچے گا انشاءاللہ سب تک. جی محمد فرحان، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے بیٹا ان کوالٹیز میں؟ جی میں نے بھی یہ کہنا تھا کہ وہ حفیظ اور علیم تھے اور محسن تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے بیٹا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے جی آواز خزائن بہت کم آ رہی ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے خزائن الارض دے دیں، اور کیونکہ میں علیم اور حکیم ہوں. جی پلیز ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا اپنی بات کو. جی وہ کہہ رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہا تھا کہ میں حفیظ اور علیم ہوں اور مجھے خزائن الارض دے دیں. ہاں اچھا، یہ انہوں نے دعا نہیں مانگی تھی، یہ انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا جب وہ کنگ کے پاس آئے تھے نا. کنگ نے ان کو جی جیل سے بلوایا تھا، اور پھر جیل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی وہ واقعہ، اس واقعے کے بارے میں کیا ہوا، جو عورتوں والا واقعہ تھا. تو الحمدللہ جی وہ ان کا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کنگ کے پاس جب آئے تو کنگ کو پتا چلا کہ یہ کتنے اچھے اور ہائیلی کوالیفائڈ اور کتنے اچھے انسان ہیں. تو پھر انہوں نے خود، اور چونکہ کنگ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، تو اب یہ خود اپنی جو سروسز ہیں وہ آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے خزائن الارض کا، یعنی جہاں آپ کے خزانے، آپ کے ٹریجرز رہتے ہیں، اس کا جو ہے بنا دیجئے. میں حفیظ بھی ہوں، یعنی حفاظت کرنے والا ایک امانت دار شخص بھی ہوں، اور علیم بھی ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس خزانے کو کہاں، کیسے اور کب استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم آج بھی اپنی اسٹوری کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. چلیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں ٹیلی گرام پہ لے گئی ہوں. آپ نے دیکھا کہ آپ کو اسکرین پر ٹیلی گرام کے چینل پر ہم ہیں اس وقت، جہاں پر آپ کی وہ ساری چیزیں بھی اپلوڈ ہوتی ہیں الحمدللہ جو واٹس ایپ پر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے اوپر آپ کے پاس کیا آتا ہے، ایک بہت پیارا کوئز بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنی کن 2 خوبیوں کا ذکر کیا. چلیں اس کا آنسر مجھے کون دے گا؟ اور دیکھیں گے یہاں کتنے مزے سے جب ہم کوئی کوئز سالو کرتے ہیں تو کتنے مزے سے کرتے ہیں. سید محمد احمد تو وہاں ریگولر کرتے ہیں الحمدللہ. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس اس وقت آنسر کریں کہ جو وہاں نہیں جاتے. چلیں محمد معیز موسیٰ سے پوچھتے ہیں. جی محمد معیز موسیٰ. میم knowledgeable and protective. knowledgeable and protective. Number 1. Yes ma'am.
چلو ڈن کرتے ہیں اس کو, دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. دیکھو کتنا اچھا ہوا, صحیح بھی ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ریگولرلی کرتے ہیں؟ یس میم. اچھا دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ حضرت یوسف انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ علیم ہے, تو ہمیں بھی علم والا بننا ہے. اور جو علم جو نالج ہم کلاس سے لے کے جاتے ہیں, تو جب ہم جا کر کوئز کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ صحیح سیکھا ہے. نیکسٹ دیکھیے کہ جب رسپانسبلٹیز ملتی ہیں, جب کوئی پوزیشن ملتی ہے, تو پھر انسان کے اندر دو کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ وہی ہے جو حفاظت اور علم ہے. یعنی انسان اپنی پوزیشن کی بھی حفاظت کرے اور اپنے رسپانسبلٹیز کی حفاظت کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو چیزیں جو ریسورسز ہیں اس کام کے لیے مہیا کیے گئے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. آپ سب اپنا مائک میوٹ کر لیجیے شاباش. میں نے بیان بنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کے لیسن میں بھی بہت انٹرسٹنگ باتیں آئیں گی انشاءاللہ, آپ نے دیکھنی ہے غور سے. بسم اللہ. 57 تک ہم کر چکے ہیں, اب ہمارا 58 سے 62 تک سبق ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تھوڑا سا اسکرین پہ جانا پڑے گا دوبارہ سے. بسم اللہ الرحمن. چلیے آیت نمبر 58 سے ہم شروع کرتے ہیں, اور آج آپ بہت انٹرسٹنگ ورڈز بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات تو ہو گئی کہ حضرت یوسف نے اپنی سروسز آفر کی, اپنی صفات بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کا اجر بتایا کہ کتنا پیارا ان کو اجر ملا. کہاں وہ جیل خانے میں تھے, غلام تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اتھارٹیز بخش دی, وہ بھی ایک بہت ترقی یافتہ ملک کی اتھارٹیز بخش دی. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ آخرت کا اجر زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور وہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اچھا اب اس کے بعد جو بیچ کی بہت ساری ڈیٹیلز ہے نا وہ یہاں اسکپڈ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر حضرت یوسف واز ایکسکلوسیولی اپوائنٹڈ علی الخزائن الارض, اور ہی واز حفیظ علیم. پھر کیا ہوا, بادشاہ کا جو خواب تھا کہ 7 سال بہت اچھے آئیں گے, خوب غلہ ہوگا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت, علم, مہارت, حفاظت, امانت سب کام آ گئی الحمدللہ. انہوں نے 7 سال غلے کو بہت اعتدال سے استعمال کیا. ٹھیک ہے, بہت نارمل وے میں اس کو یوز کیا, اور برے وقتوں کے لیے جمع کیا, اتنی اچھی طرح جمع کیا. اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے, خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی اسٹوریج بہت ہی ایک ٹیکنیکل کام ہوتی ہے. اگر ان کو صحیح سے اسٹور نہ کیا جائے تو ان میں فنگس لگ سکتا ہے, ان میں کیڑا لگ سکتا ہے, وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو یہ سارا علم عطا کیا تھا, اور انہوں نے بہت اچھے سے اس کو اسٹور کیا, اتنا اچھا اسٹور کیا کہ نہ صرف وہ اپنے اس کے لیے سفیشینٹ تھا ان کے لیے, اپنے مصر کی کنٹری کے لیے, بلکہ جو ارد گرد کے علاقے تھے جن میں قحط آیا تھا ان کے لیے بھی کافی ہو گئے. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک بہت اچھے منسٹر ہیں جو کہ سب کو اناج دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, اور وہ زیادہ ریٹس بھی ان کے ہائی نہیں ہیں, تو لوگ آنے لگے دور دور سے ان کے پاس قحط کے زمانے میں غلہ لینے. ٹھیک ہے, تو اب ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں گے, 7 سال اچھے آئے, وہ 7 سال حضرت یوسف نے بہت انٹیلیجنٹلی کام کیا. اب 7 سال برے آ گئے ہیں. برے 7 سالوں میں کیا ہے, مصر میں بھی قحط ہے, اور جو ہے مصر کے ارد گرد بھی قحط ہے. اب مصر میں قحط کو کیوں پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ وہاں حضرت یوسف کی ذہانت, مہارت, علم سب کام آیا, اور اتنا کام آیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی لوگوں کو مشہور ہو گیا کہ حضرت یوسف وہاں ہیں اور وہاں سے غلہ مل رہا ہے. اس سے کوئی نبی نہیں کسی کو پتا تھا کہ وہ نبی ہے, وہ سائلنٹلی اپنی پریچنگ بھی کر رہے تھے. تو اب دیکھیں کیا ہوا, حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کنعان میں رہتے تھے, مصر سے دور ایک گاؤں تھا, تو وہاں بھی قحط تھا. تو جب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ہے تو وہ وہاں پر لینے آ گئے. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں وجاء. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے اردو میں بھی انشاءاللہ اور انگلش میں بھی. میں اسکرین تھوڑی ٹھیک کر دیتی ہوں اور مزید. چلیے, وجاء اینڈ کیم, اخوتو بھائی, دا بردرز. کس کے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کے, آف یوسف. کیوں آئے تھے؟ غلہ لینے آئے تھے. فدخلوا, پھر وہ داخل ہوئے, اینڈ دے انٹرڈ. ٹھیک ہے, واو الف سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے, اینڈ دے, جب آپ نے دے اسی لیے لگایا
کہ they entered because of واو الف. فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے, علیہ اس پر, upon him, فعرفہم بس اس نے پہچان لیا انہیں, and he یعنی حضرت یوسف recognized them, ٹھیک ہے, وہم جبکہ وہ, but they لہو اس سے, knew him not منکرون نا واقف تھے, ٹھیک ہے, منکرون کا مطلب ہے knew him not یعنی وہ اس کو نہیں جانتے تھے, لہو اس کو, منکرون knew him not وہ اس کو نہیں جانتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ سائیکولوجیکلی بھی وہ نہیں سوچ سکتے تھے, انہوں نے ایک بچے کو جس کو خود کنویں میں ڈالا تھا, وہاں کسی کے آنے کا گمان بھی نہیں تھا, تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ابھی تک جو ہے زندہ ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ وہ اب اتنے بڑے ہو گئے تھے اتنے سالوں کے بعد کہ پھر وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکے. اچھا پھر کیا ہوا, ولما, اچھا انہوں نے گلہ مانگا, اور وہاں پر کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں رول یہ تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ گلہ دیا جاتا تھا, یعنی ایک اونٹ پر جتنا بھی لوڈ کر سکے ایک اونٹ گلہ دیا جاتا تھا. تو پھر کیا ہوا, ولما اور جب, اینڈ وین جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں, he had furnished them, جہزہ he had furnished اور ہم کیا ہے them, کیونکہ وہ سارے بھائی تھے, اس نے تیار کر کے دیا انہیں. اور جہاز جو ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ہمارا ہوائی جہاز جس میں ہمیں بیٹھنے کا بہت شوق ہے, وہ بھی اسی سے نکلا ہے, جہاز, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں جہاز کو جہاز کہتے ہیں. اس نے تیار کر کے دیا انہیں, he had furnished them بجہازہم سامان ان کا, with their supplies, ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے, یہاں ہے جہزہ اور یہاں ہے جہاز, بجہازہم. اب یہ جہاز جو یہاں آ رہا ہے یہ ناؤن ہے, اور جو یہاں جہازہ آیا وہ ورب ہے. وہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں نے کھانا بنایا, ٹھیک ہے, تو کھانا بنانے کو بھی کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ہم نے کھانے کے لیے بھی کھانے کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, میں نے کھانا کھایا. ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا ہے, اب ٹیبل پر جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ جو کھانا ہے وہ ناؤن ہے, میں نے کھانا کھا لیا, اب کھا لیا اسم ہے. تو ورڈز جو ہیں اپنی تھوڑی سی شکل چینج کر کے نا استعمال ہوتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پر دیکھیں, وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ with their supplies. اچھا جب یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا سامان دے دیا, قَالَ کہا, he said, ائتونی لانا میرے پاس, bring to me, بِأَخٍ بھائی کو, a brother, لکم اپنے, of yours, کیونکہ وہ ہر کسی کو ایک اونٹ دے رہے تھے نا, تو انہوں نے بھائیوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ہمارے ابا جو ہیں وہ گھر پہ ہیں, ابا کا ہمارا ایک بھائی بھی گھر پر ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ جتنے لوگ ہیں ہم اتنا ہی گلہ دیں. تو اس لیے انہوں نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ اگلے بار جب آؤ تو میرے پاس بھائی کو لانا, بِأَخٍ لَكُمْ اپنے بھائی کو, لکم of yours, من ابیکم جو تمہارے ابو سے ہے, من from ابیکم your father. آپ کو پتا ہے کہ 10 بھائی ایک طرف تھے اور یوسف اور بنیامین کی مدر الگ تھی, لیکن فادر سب کے سیم تھے, یعقوب علیہ السلام. اللہ, پھر وہ کہتے ہیں اللہ کیا نہیں, ڈو ناٹ ترونا تم دیکھتے, یو سی انی بے شک میں, دیٹ آئی, اوفی میں پورا پورا دیتا ہوں, آئی گیو فل, الکیلا پیمانہ یا گلہ, دا میجر, وانا اور میں, اینڈ دیٹ آئی ایم, خیر بہتر ہوں, دا بیسٹ, المنزلین سب میزبانی کرنے والوں سے, آف دا ہوسٹ. تو دوبارہ سے ہمیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کوالٹیز ان کے عمل سے دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ صادق تھے, امین تھے, محسن تھے, بہت کائنڈ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پیمانہ بھی پورا پورا دیتا ہوں اور میں بہت بیسٹ ہوسٹ ہوں, ماشاء اللہ. اچھا پھر کیا ہوا, پھر وہ ان کو مزید کہتے ہیں, فَإِن پھر اگر, بٹ if, لم نہیں, ناٹ تأتونی تم لائے میرے پاس, یو برنگ ہم ٹو می, بھی اسے, ٹھیک ہے, یو برنگ ہم ٹو می, بھی اسے, فلا تو نہیں, then there will be no, فلا تو نہیں, then there will be no, کیلا کوئی پیمانہ, میجر یعنی گلہ جو میجر کیا تھا اس کو, کوئی پیمانہ یا کوئی گلہ, لکم تمہارے لیے, فار یو, ان دی میرے پاس, فرام می, ولا اور نہ, اینڈ ناٹ تقربون تم قریب آنا میرے, یو ول کم نیئر می. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سب کو ایک ایک چیز مل رہی ہو تو عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹا جھوٹا بھی بات کر دیتے ہیں, میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں, میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں, آپ مجھے ان کا بھی دے دیں. تو اب بادشاہ نے کہا کہ آپ کہہ تو رہے کہ میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں, لیکن اگلے بار آپ نہیں آئیں گے تو آپ کی بات تو جھوٹی ثابت ہو جائے گی, اور جھوٹوں کے تو ظاہر کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا, قالو بھائیوں نے کیا جواب دیا, جو کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں, بٹ انہوں نے کہا, دے سیڈ, سنراودو ضرور ہم آمادہ کریں گے,
we will try to get permission. ٹھیک ہے, سنراودو انہو اس کے بارے میں, for him, اباہو اس کے والد کو, from his father, وَإِنَّا اور بے شک ہم, and indeed we, لَفَاعِلُونَ ضرور کرنے والے ہیں, surely will do. آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی حضرت یعقوب کو بہت ریکویسٹ کی تھی. حضرت یعقوب کا دل نہیں تھا اور انہوں نے حضرت یعقوب کا دل نہیں تھا اور انہوں نے حضرت یوسف کو بھیج دیا تھا. اور پھر کیا ہوا, تو اب ظاہر ہے وہ بنیامین کو کیسے بھیجیں گے ان کے ساتھ, ان کو بھی دل میں یہ معلوم تھا کہ ابو جو ہے بھیجیں گے نہیں بنیامین کو, لیکن انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم ضرور آمادہ کریں گے, اپنے ابو کو منائیں گے تاکہ ہمیں غلہ زیادہ ملے. ٹھیک ہے, اتنا سارا غلہ ملے گا تو ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا. اچھا پھر کیا ہوا, یوسف علیہ السلام نے ایک اور کائنڈنس شو کی, دیکھیے گا, اور ان کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے یہاں پر, وہ بھی دیکھیے گا. وقال اور اس نے کہا, اینڈ ہی سیڈ یعنی حضرت یوسف نے کہا, لفتیانہ اپنے غلاموں کو, ٹو ہز سرونٹس, فتح اور اس نے فتیانہ اپنے سرونٹس کو کیا کہا, اجعلوا رکھ دو, پٹ بضاعتہم سرمایہ ان کا, their merchandise وہ منی یا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ دوسری چیز خریدتے ہیں, تو فرمایا بضاعتہم سرمایہ ان کا, their merchandise فی رحالہم ان کے سامان سفر میں, فی ان میں, رحالہم ان کے سامان سفر میں, their saddle bags, لعلہم شاید کہ وہ, so that they یعرفونہا وہ اسے پہچان جائیں, may recognize it, is جب, when انقلبوا وہ پلٹیں, they go back, الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے, الی to اہلہم their people, لعلہم شاید کہ وہ, so that they may یرجعون وہ لوٹ آئیں, ریٹرن. ٹھیک ہے, کیا اسٹریٹجی تھی کہ سامان خریدنے کی جو قیمت انہوں نے بھائیوں نے دی تھی وہ ان کے سامان میں چھپا کے رکھ دی, کہ جب وہاں جائیں گے تو کہیں گے واہ بادشاہ اتنا کائنڈ تھا, تو چلو ہم دوبارہ بھی غلہ لینے جاتے ہیں, یا پھر وہ یہ سوچیں گے کہ غلطی سے ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہم دوبارہ جائیں. ٹھیک ہے, لعلہم یرجعون. چلیے آپ میم رابعہ کے ساتھ اس کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے گروپ 2 کی ٹرن ہے, تو انشاءاللہ گروپ 2 کے تمام اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ری نیم بھی کریں اور انشاءاللہ اس کو ہمارے ساتھ پڑھیں بھی. جی گروپ 2, عباد اشر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. فَإِلَّمْ پھر اگر جی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 58 سے. وجاء اور آئے, اخوتو بھائی, یوسف کے, فدخلوا پھر وہ داخل ہوئے, علیہ اس پر, فعرفہم پس اس نے پہچان لیا انہیں, وہم جبکہ وہ, لہو اس سے, منکرون نا واقف تھے, ولما اور جب, بارک اللہ آباد. جی اور ہمارے باقی اسٹوڈنٹس کہاں ہیں گروپ 2 کے؟ جی گروپ 2 ہم اس کو پہلے اردو میں پڑھیں گے, اس کے بعد انگلش والوں کی بھی ٹرن لیں گے. گروپ 2 جلدی سے اپنے ہینڈ ریز کیجیے, شاباش. جی اسامہ محمود. ولما اور جب, جہزہم اس نے تیار کر دیا انہیں, بجہازہم سامان ان کا, قال کہا, ائتونی لانا میرے پاس, بِأَخٍ بھائی کو, لکم اپنے, من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے, الا کیا نہیں, ترونا تم دیکھتے, انی بے شک میں, اوفی میں پورا دیتا ہوں, الکیلا پیمانہ یا غلہ, وانا اور میں, خیر بہتر ہوں, المنزلین سب میزبانی کرنے والوں سے. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا اس کو پڑھیں گے, جہزہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں اب آئیے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ.
سید محمد احمد. جی سید محمد. ہیلو جی جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. مس کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی آیت نمبر 60 سے پڑھیے بیٹا. فَإِن لَمْ But if lam not ta'tuni, you bring him to me. Ta'tuni bihi, you bring him to me. Fala, then there will be no kaila measure lakum for you. Ayadi from me, wala, and not taqrabun, you will come near me. ویری گڈ شاباش. جی اسرار احمد. Qalu, چلیں اسرار کو اب ہم ٹرن دیتے ہیں. وقال, and he said لفتيانه to his servants, اجعلوا, put, جی جی اسرار بیٹا آپ پڑھیے آیت نمبر 61. okay. قالوا, they said, Sadura, we will try to get permission anhu for him, Abahu, from his father, فإنا, indeed we, لفاعلون, surely we will do. اوکے ویری گڈ. لاسٹ آیت کون پڑھے گا؟ شاباش. جی جی 2. جو پڑھ چکے ہیں ان کی ٹرن آ چکی ہے، وہ دوسروں کو موقع دیں اور دوسرے بھی آگے ہیں. محمد منیب آپ پڑھیں گے؟ شاباش. جی محمد منیب. سلیمان اطہر. عبد الرحمن عامر انمیوٹ کیجئے. شاباش. چلیں اشر تو گروپ 1 کے ہیں. کہاں سے جی عبد الرحمن. بس کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی لاسٹ آیت پڑھیے. وقالا آیت 62. وقالا اور اس نے کہا لفتعینہ اپنے غلاموں لفتیانہ اپنے غلاموں کو جعلوا رکھ دو بضاعتہم سرمایہ ان کا فی رحالہم ان کے سامان سفر میں لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا وہ اسے پہچان جائیں اذا جب انقلبوا وہ پلٹے الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں. ٹھیک ہے شاباش. اس کو پڑھیں گے اجعلو رکھ دو بضاعتہم پونجی یا سرمایہ ان کا اور انقلبوا. ٹھیک ہے بارک اللہ. گروپ 2 اب انشاءاللہ کل گروپ 3 کی ٹرن ہے. جیسے ہی انشاءاللہ اسکرین ریڈنگ ٹائم آئے گا وہ فوراً سے اپنے ہینڈ ریز کریں گے. اوور ٹو میم فرحت. جی انشاءاللہ. اور میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل زوم کی جب ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں نا تو پہلے تو الحمدللہ ہمارے پاس زیادہ اسپیس تھا. اب اسکرین شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کم اسپیس ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے 2 فنگر سے اپنی جو آپ کی اسکرین ہوتی ہے، اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں یا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو اپنی اسکرین کو آپ 2 فنگر سے بڑا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی. میں جتنا میکسیمم میرے پاس زوم کی لمٹ ہوتی ہے اتنا اسکرین آپ سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں الحمدللہ. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. اچھا تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 جو اچھے سال تھے، بادشاہ کا خواب تھا نا کہ 7 بہت اچھے سال آئیں گے لیکن 7 سال بھی بہت برے آئیں گے. تو 7 اچھے سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت انٹیلیجنٹلی کیا کہ سارے غلے کو استعمال غلہ اگایا بھی بہت زیادہ اور استعمال بھی بہت اچھے طریقے سے کیا. ٹھیک ہے غلہ اگانا بھی ایک ظاہر ہے ان کے لیے ہر لینڈ کو یوز کیا انہوں نے، دیکھا کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے ہم غلے کو اگا سکتے ہیں اور پھر غلے کو اسٹور بھی بہت اچھے سے کیا. اور یہ بھی انہوں نے ایک چیز کی کہ جو اچھے وقت ہیں ان میں ہم اتنا زیادہ استعمال نہ کر لیں کہ ہم برے وقتوں کے لیے بچا ہی نہ سکیں، ہے نا. اور جب پتہ پہلے سے چل جائے کہ آگے ایسی چیزیں آنے والی ہیں جو ہمیں پریشان کریں گی، قحط پڑے گا، تو پھر ہمیں اور بھی زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے. تو چلیے ہم تفسیر ابن کثیر کا ایک چنک آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر اس سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے آپ میں سے کون ریڈنگ کرنا چاہے گا؟
جی محمد فرہام اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے بیٹا. جی میم. Hazrat Yusuf became a minister of Egypt and the 7 years of abundance passed. And then came the 7 years of drought that struck all areas of Egypt. The drought also reached the area of Canaan, where Prophet Yaqub, peace be upon him, and his children resided. Prophet Yusuf efficiently guarded the people's harvest and collected it, and what he collected became a great fortune for the people. This also permitted Yusuf to give gifts to the people who sought his aid from various areas, who came to buy food and provisions for their families. Yusuf was a mercy from Allah sent to the people of Egypt. 1258. Tafsir Ibn Kathir. بارک اللہ. محمد فرہام آپ نے بہت اچھا پڑھا بیٹا. اور یہ جو 1258 ہے یعنی سورہ نمبر 12 ہے, اس کی آیت 58 کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ہم اب آپ نے دیکھا اس کی ہیڈنگ آپ کے پاس یہ ہے کہ ریڈ اینڈ ریفلیکٹ. ریڈ تو آپ نے کر لیا, اب ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں گے, یعنی ہم اس پیسج کو غور و فکر کریں گے اور اس سے اپنے لیے لیسن نکالیں گے. تو اب سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کریں. اور جب فرہام بھائی پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنے لیے کیا لیسن لیا, اگر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں تو پھر اپنا ہینڈ اپ کیجئے, تو پھر ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی محمد حسن دانش آپ بتائیے بیٹا کیا لیسن لیا آپ نے اس پیسج سے؟ اس یہ کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اچھا دوسروں کی مدد ہم کب کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نہیں جب کوئی مشکل میں ہوگا, بالکل بالکل کوئی مشکل میں ہوگا آپ اس کی مدد کریں گے. لیکن ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا, ہم اس کیلیبر کے ہونے چاہیے کہ ہم مدد کر سکیں. ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا بتائیے, دوسروں کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ کے حسن دانش نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر کوئی یہ نہیں کر رہا ہوتا. دوسروں کی مدد کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں بینگ اے مسلم, لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کر پا رہا ہوتا ہے؟ اور نہیں کر پا رہا ہوتا تو کیوں؟ سید محمد احمد آپ بتائیے. کوئی بندہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتا, کوئی بندہ سستی میں نہیں کرتا, اور کوئی بندہ مدد اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت سیلفش ہوتا ہے. اچھا چلیں محمد احمد آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس پیسج سے کیا سیکھا؟ جی چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کسی اور بھائی کو آپ کے موقع دیتے ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں آپ نے شیئر کی ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد بعض اوقات کیوں نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسروں کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا تو صرف فائنینشلی نہیں ہوتی ہے, بہت ساری اور جگہوں پر بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کو. ٹھیک ہے, چلیں یوسف خان سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے اس پیسج سے کیا لرن کیا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اس لیسن سے ہم نے یہ لرن کیا کہ یوسف علیہ السلام ہیلپنگ اور گیونگ تھے. ہیلپنگ اور گیونگ تھے. ٹھیک ہے, وہی بات جو ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ اور بتا, اور نیکسٹ کوئی نیا پوائنٹ بتائیں گے؟ کچھ اور اگر ہم لوگ فائنینشلی نہیں کر سکتے تو ہم لوگ دعا دے سکتے ہیں, کسی کو دعا دے سکتے ہیں. بالکل, ویری گڈ, شاباش, بہت اچھا پوائنٹ ہے. چلیں اسید سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی اسید. ہم نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ ان کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ ان کے جب بھائیوں نے جب وہ ان سے لینے آئے تو انہیں ان کی مدد بھی کی انہوں نے, یعنی محسن کی ایک خوبی بھی اس سے پتہ چلی. محسن کی ایک خوبی بھی تھی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اب ہم اس پیسج پہ نا خاص طور پہ بات کرتے ہیں. اب آپ سب نے غور سے سننی ہے میری بات اور پھر مجھے ایگزامپلس دینی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جو ہم نے یہ پڑھی کہ 7 سال جب بہت اچھے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ efficiently guarded the people's harvest, ہے نا, وہ جو حفیظ والی بات تھی. عموماً آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو دے دیے جائیں, مثال کے طور پر ہم مانیٹر ہیں کلاس کے اور ہماری ٹیچر ہمیں 12 براؤنیز دیتی ہیں کہ اب جب بریک ہوگی تو آپ نے یہ 12 براؤنیز جو ہیں ہمارے 12 اسٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. اب ہمیں کون سی کوالٹی اپنانی ہے؟ حفاظت کی, ہے نا, کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ہم میک شیور کریں کہ ہماری کلاس کے جو 12 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے سب کو ایک ایک مل جائے. اگر ہم نے خدا نخواستہ اس میں سے ایک کھا لی, اپنے بیسٹ فرینڈ کو 2 دے دیں, یا جو ہمیں بہت تنگ کرتا ہے
ہمیں بلی کرتا ہے بعض اوقات, سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, ہم اس کو نہ دیں, ہم ان سے کہیں بچی نہیں تمہارے لیے کیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ پوری حفاظت کرنی ہے. یعقوب پیس بھی سوری یہاں پر ہے, یوسف efficiently guarded the people's harvest and collected it, and what he collected become a great fortune for the people. اس کا مطلب ہے آپ سب اپنے پاس یہ لکھیے کہ اچھے وقتوں میں برے وقت کے بارے میں سوچنا اور اس کی تیاری کرنا. کتنی اہم اس میں بات کہی گئی نا ہمیں, کہ جب ہمیں اچھا وقت ہوتا ہے نا اس وقت ہم نہیں سوچتے. مثال کے طور پہ جب ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں واہ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو کبھی کھانے پینے پہ لگا دیتے ہیں, کبھی ہم نے جو اپنے باسکٹس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں آن لائن شاپنگ میں وہ ان کا آرڈر کر دیتے ہیں, اور ابھی 10 دن نہیں ہوتے اور ہماری پاکٹ منی کیا ہوتی ہے, فنشڈ. اس کے بعد ہمیں کوئی بہت ضروری چیز چاہیے تو پھر ہمیں ممی بابا سے بورو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہمیں دیں, ٹھیک ہے, یا بہن بھائیوں سے بورو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہمیں دیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اچھے وقتوں میں برے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں کہ کل یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, لیکن چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں, بری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان سوچ لے کہ اچھا وقت ہے تو اگر خدا نخواستہ اگر یہ چیز سچویشن سیم نہیں رہی, سچویشن چینج ہو گئی تو واٹ ول آئی ڈو, اور اس کے لیے میں نے کیا تیاری رکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب آج جا کے اپنی امی سے پوچھیں گے کہ وہ دعوت کی پلاننگ کیسے کرتی ہیں. کیا دعوت کی پلاننگ بھی وہ ایسے ہی کرتی ہیں جیسے ڈیلی ریگولر ڈنر کی ہوتی ہے, لنچ کی ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ڈیلی ریگولر جو ڈنر اور لنچ کرتے ہیں اپنے گھر میں, وہ بالکل ایک الگ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی امی آپ کے گھر میں دعوت ہوتی ہے, جب اتنے سارے مہمانوں آتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, بہت بڑی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. تو آج آپ اپنی امی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے پلاننگ کی. اچھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا نا مائگریشن کی تھی مکہ ٹو مدینہ, وہ مدینہ گئے تھے, مکہ کو چھوڑ کر ان کو جانا پڑا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہیپیزٹلی وہ چلے گئے اچانک سے ایک دن ڈیسائیڈ کر کے, نہیں, بہت دنوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا وہی کے ذریعے کہ آپ نے مائگریشن کرنی ہے, اور انہوں نے اس کی پلاننگ شروع کر دی تھی. ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے, کون تھے ان کے بیسٹ فرینڈ؟ او لیول اسلامیات کے اسٹوڈنٹ بتائیں, شاباش, یوسف خان. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ کون تھے؟ جی جی یوسف, مس علی رضی اللہ عنہ. سوری دوبارہ بتائیے گا بیٹا. مس علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی, ٹھیک ہے, بیسٹ فرینڈ کا نام پوچھا ہے میں نے, ٹھیک ہے. حضرت علی بھی بہت پیارے صحابی تھے, بہت قریبی تھے ان کے. اوکے, محمد منیب آپ بتائیے. حضرت ابو بکر, شاباش. چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے منیب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو کیا نام پتا ہے. میں اس کو پریس ہی نہیں کر پا رہی ہوں, دیکھو. یس میں حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر, ٹھیک ہے. اچھا, حضرت ابو بکر نے بھی اس کی بہت اچھی تیاری شروع کر دی تھی. انہوں نے 2 اونٹ بالکل الگ کر دیے تھے, 2 کیملز, اور ان کو خوب کھلاتے پلاتے تھے, ان کی خوب خدمت کرتے تھے, تاکہ وہ جب جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ اب ہمیں ہجرت کے لیے نکلنا ہے تو وہ بھی ریڈی ہوں گے, ہے نا. تو پوری پلاننگ تھی. اس کے علاوہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گئے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانے والا ایک شخص ہوتا ہے کہ جو بتاتا جاتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے چلنا ہے, اس راستے سے چلنا ہے. وہاں فٹ پرنٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں نا, اگر ہم وہ ڈیزرٹ میں چھوڑتے جائیں گے تو کوئی بھی ہمیں ایزیلی فالو کر سکتا ہے. تو ان فٹ پرنٹس کو کون مٹائے گا, کیسے مٹایا جائے گا. پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے غار ثور میں جو ہے اسٹے کیا تھا تھوڑے دنوں تک, تو اس میں اس دوران کون کھانا لائے گا, کون وہاں دودھ فراہم کرے گا, کون وہاں پر نیوز لے کر آئے گا, ان سب باتوں کی پلاننگ کی گئی ہے نا. تو جب ہم پلان نہیں کرتے نا کسی بھی کام کے لیے تو پھر ہم وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اچھے طریقے سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کی بہت پہلے سے اچھی سی پلاننگ کی جائے. اپنے پیپر پینسل کو یوز کیا جائے, لکھا جائے چیزوں کو. آپ اپنے گیجٹس یوز کر سکتے ہیں, الحمدللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لیکن ہمیں پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اسکول کالجز میں منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایک ڈیٹ دی گئی کہ اکتوبر 23 کو آپ کا انگلش کا ٹیسٹ ہے. آپ اکتوبر 23 میں تو ابھی 1 مہینہ پڑا ہے, اب کیا کریں گے؟ ہاں جی, اشر آصف آپ بتائیے کیا کریں گے؟ جی اشر, چلے عمار سے پوچھتے ہیں, عمار کیا کریں گے؟ unable to select, I don't know why.
जी हमारा बताइए। मैम हमें इंग्लिश के टेस्ट को, वो जो इंग्लिश का टेस्ट है हमें मैम से पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और फिर जब उसका जैसे एक वीक रह जाएगा तो हमें उसे 1 by 1 उसकी रिवीजन वापस कर लेनी चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, कि हमें रिवीजन का भी मौका मिलेगा। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो अच्छी तैयारी होती है ना वो रिवीजन के वक्त होती है। जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं हमें हमें पता चलता है अच्छा हम ये भी कर लेते हैं, इसको एक्स्ट्रा कर लेते हैं, और फिर वो हमारी परफेक्ट तैयारी हो जाती है। अब्दुर्रहमान आमिर से पूछते हैं कि अगर उनको 1 महीना पहले टेस्ट का रिमाइंडर मिल गया तो वो कब रेडी करेंगे अपने आप को? मिस मैं आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करूंगा और ऐसे कर लूंगा कि 1 वीक पहले तक तैयारी हो जाए और फिर एक और दफा रिवीजन भी कर लूंगा, और मैं 2-3 दफा कर लूंगा, क्योंकि जब एक दफा तैयारी हो फिर रिवीजन करना इजी हो जाता है आपको। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक मरतबा तैयारी हो जाए तो रिवीजन करना इजी हो जाता है। और आपकी बात से जो मैंने एक और पॉइंट निकाला कि आपने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर दूंगा, ये भी कितनी अच्छी बात है कि हम जब लास्ट मोमेंट पे रखते हैं ना, यानी चांद रात को, कि अगले दिन हमारा टेस्ट हो और हम रात में तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम अब ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, अब कुछ भी आप अच्छे से नहीं पढ़ सकेंगे, बल्कि आप सब चीजों को जल्दी जल्दी सिर्फ देखेंगे, और जब आपका पेपर आएगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या था, कुछ भी याद नहीं रहता। हमें उस वक्त लगता है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, लेकिन आप यकीन माने सिर्फ एक रात को पढ़ने और फिर सुबह टेस्ट देने के लिए हमारे लिए पूरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जी इसरार अहमद आप बताइए। इस हर दिन थोड़ा तैयारी करूंगा, लास्ट वीक में रिवीजन कर लूंगा। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा अब आप देखें, अब आपने पहले से तैयारी कर ली ना, अब हम पहले से तैयारी करने के थोड़े फायदे और भी देखते हैं। अरे ये हमें तो जो फायदा मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। हमने पहले से तैयारी कर ली, हमें रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल गया, हम और जगहों से स्टडी करके अपने दिमाग को और खोल सकते हैं, और जब पेपर आएगा तो पेपर में अगर सवाल टीचर ने कहीं से भी डाला हो, कैसे भी मोड़ तोड़ के डाला हो, हम उसको आंसर कर लेंगे इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता लेके जब हम चलेंगे, अभी 1 महीना है, लेकिन आज हमने एक टॉपिक देख लिया उस सब्जेक्ट का, कल हमने दूसरा टॉपिक देख लिया, तो क्या होगा कि फिर हमें टाइम भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये तो हमें मिलने वाला फायदा है जो कि डेफिनेट है। अब हम ये बताएं कि हमारे पहले से किसी भी काम की तैयारी करने के और क्या फवायद हो सकते हैं। जी चलें, आप सब हैंड रेस करें मेरा सवाल सुनने के बाद। क्या दूसरों को भी हमारे पहले से तैयारी होगी तो हम कोई फायदा पहुंचा सकेंगे? जी हसन दानिश आप बताइए बेटा। मिस जिस तरह हम लोग जब साथ मिलके रिवीजन कर रहे होते हैं दोस्त, तो अगर उनका आंसर गलत हो हम उनको बता दें क्योंकि हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जब हमारी तैयारी होगी तो हम दूसरे के काम आ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम दूसरे के काम आएंगे ना तो हमारी स्किल पॉलिश होगी। हमें नहीं पता कि हम अच्छे टीचर हैं या नहीं, लेकिन जब हम अपना अच्छा से पढ़ेंगे और जब हमें दूसरे को भी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो टीचिंग स्किल है वो भी पॉलिश होगी, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं और दूसरा कोई अपना किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू लेकर आता है, तो उस वक्त हमारा दिमाग वो सोचने लगता है जो हमने अपनी तैयारी के दरमियान सोचा भी नहीं होता। ऐसा होता है हसन? यस। तो इसका मतलब है कि जब हम अपनी तैयारी किसी भी काम की पहले से करके रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो जाते हैं, और जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं, तो फिर हम मजीद एक्सपर्ट बनते हैं, हमारा इल्म बढ़ता है, हमारे अंदर जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, और हम काम को, जो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट बनना किसी भी काम के, वो होता है। तो इंशाल्लाह हमने पहले से तैयारी करनी है हर काम की। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, हमारे घर में लाइट जाती है ना, रेगुलर जाती है, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे, किसी की 10 बजे, और गैस भी लोड शेडिंग हो रही होती है, गैस की भी। अब क्या है कि आपकी मम्मा को पता है कि भी गैस की लोड शेडिंग होनी है रात 10 बजे, उसके बाद मैं गैस पर कुछ नहीं कुक कर सकती, तो मुझे कब कुक कर लेना है? पहले से सारी तैयारी रखनी है। अब अगर वो सोचें कि मैं बाद में करूंगी, फिर गैस चली जाए 10 बजे, अब तो हमें हाथ से हाथ रख के बैठना पड़ेगा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर घर वालों का खाना है वो अब तक नहीं बना, अब क्या होगा कि हमें वो बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसमें पैसे भी ज्यादा लगेंगे। वो हमारे लिए जितना भी, अब आप देखें कि बाहर का खाना जितना भी हो, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं होता है, इतना ज्यादा हमें सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे जायके को तो सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन हमारी जो एक अर्ज होती है, जो एक एनर्जीज होती हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं करता। पैसे भी ज्यादा लगते हैं, और फिर ये है कि उससे तबीयत भी बहुत खराब होती है आगे जाके लॉन्ग टर्म में, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हर चीज की पहले से प्लानिंग करना। अच्छा आप अपना टाइम टेबल कब पैक करते हैं, अपना बैग कब पैक करते हैं? तौबा करना बहुत बुरी बात है। इसरार अहमद से पूछते हैं। जी सर। मैं रात को ही कर देता हूँ।
रात में ही कर लेते हैं। कभी ऐसा हो गया ना, कभी ऐसा होता है रात में मौका ना मिल गया, अब सुबह हम जाते हैं तो क्या होता है, कभी कोई बुक, किसी सब्जेक्ट की बुक रह जाती है, कभी किसी सब्जेक्ट की कॉपी रह जाती है, कभी हमारी कोई पेंसिल रह जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। रात में जब आप करके रखते हैं तो सुबह आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आप अच्छे से नाश्ता करते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं और अपने चले जाते हैं। रैयान खान, आप बताइए, आप कब तैयारी करते हैं सुबह जाने की? जी चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात हम सबको समझ आ गई कि हमें क्या करना है, अच्छे वक्तों में बुरे वक्त के बारे में सोचना भी है, उसकी तैयारी भी करनी है इंशाअल्लाह, और ताकि हम दूसरों के, अपना तो फायदा होगा ही, और ताकि हम दूसरों के भी बहुत काम आ सकें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरों के इतने काम आ रहे हैं कि वो खुद मिस्र में हैं, लेकिन मिस्र से बाहर तक वो मशहूर हो गए हैं, और मिस्र के लिए वो गल्ला ना सिर्फ ये कि सफिशिएंट है, बल्कि मिस्र से बाहर जो लोग रहते हैं उनको भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर वो फराहम कर रहे हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, लेकिन फिर अपने टाइम टेबल को, अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करना है कि हम अपने काम करके दूसरों के लिए भी तैयार हो जाएं। अच्छा, फिर हमने देखा था यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड था कि जब he had furnished them, क्या उन्होंने फर्निश कर दिया? with their supplies, बिजहाज़िहिम, उनका सामान। तो मैंने आपको बताया था कि जहाज़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, और जहाज को जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुसाफिरों का सारा सामान पैक करके उसमें भेजा जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो दुल्हन को दिया जाता है, जहेज। तो दुल्हन के जहेज, जो सामान होता है उसको जहेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें भी दुल्हन को बहुत अच्छा प्यारा उसकी जरूरत का सामान पैक करके उसको दिया जाता है। ठीक है, तो जहेज को भी जहेज इसलिए कहते हैं। इसी तरह जनाजे में भी, जनाजे के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है मैयत के लिए, कि मैयत की तजहीज और तकफीन, क्योंकि मैयत को भी क्या किया जाता है, अच्छी तरह से कफन में पैक करके और उसको फिर अल्लाह के हवाले किया जाता है, कब्र के सुपुर्द किया जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वर्ड था जो कि जहेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैयत की तजहीज और तकफीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जहाज यानी मुसाफिरों का सामान और मुसाफिरों को भी वो ले जाता है तो उसके लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब उन्होंने उनका सामान पैक कर दिया तो फिर क्या किया कि फिर उन्होंने अब उनसे कहा अपने भाइयों से कि अपने भाई को भी ले आना इंशाल्लाह, जो कि तुम्हारे फादर से है। और मैं क्या हूँ, मैं अन्नी उफिल कैला, पहली सिफत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि मैं बहुत अच्छा फुल मेजर करता हूँ, यानी नाप तोल में कमी नहीं करता, जितना मैंने वादा किया है, जितना मैंने डिसाइड किया है उतना पूरा पूरा देता हूँ। कितनी प्यारी बात है ना, व अना खैरुल मुनज़िलीन, और मैं बहुत बेहतरीन होस्ट हूँ। तो आप बताइए यहाँ से क्या क्या खूबियां पता चल रही हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की? जी, कौन बताएगा? ये तो बिल्कुल इजी है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें तो सबके हैंड रेज होने चाहिए। जी, अहमद एंड मोहम्मद खान। यस मिस। अहमद एंड, जी बेटा आप बताइए। मैं क्वेश्चन रिपीट करिएगा दोबारा। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़िए, चाहे इंग्लिश में पढ़े चाहे उर्दू में पढ़े, पढ़िए शाबाश। What qualities of Hazrat Yusuf are mentioned in the ayat? अब आयत देख लीजिए, चाहे अरबी में देखें चाहे उर्दू में देखें। चलें ऐसा करें, अहमद एंड मोहम्मद, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए आयत का। Okay, miss. And when he had furnished them with their supplies, he said, "Bring me a brother of yours from your father. Do not see you that I give full measure, and that I am the best of accommodators." accommodators में एक का सिनोनिम होगा होस्ट, कि मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज हूँ। जी बताइए क्या खूबियां हैं दो? जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी ना कि जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो क्या हम भी सबको बराबर बराबर ही देते हैं जितना सबका हिस्सा है, या कोई ऐसा शख्स हमारे सामने आ जाए जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं तो हम उसको फिर कम करके देंगे? लेकिन उन्होंने क्या किया, आई गिव फुल मेजर। ठीक है, जो भी चीज अच्छे से करके दिया, क्योंकि हर शख्स अपना काम कर रहा है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो वो उसका इखलाक है, उसकी पॉलिसी है, उसका ये थॉट है, उसकी हमारी अल्लाह ताला हमारी क्या कहते हैं, नियत को देखता है।
हम अल्लाह हमारी नीयत को देखता है, अल्लाह हमारे अमल को देख रहा है। हम ये नहीं कहेंगे अल्लाह ताला से, हम ये नहीं कह सकेंगे कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था इसलिए मैंने उसको आधा ग्लास पानी दिया, हम ये नहीं कह सकेंगे। हमें तो दूसरे के साथ एहसान ही करना है, और जो हमें हजरत यूसुफ से पता चल रहा है, जब भी तो उनको मोहसिन का टाइटल मिला ना। अच्छा, और दूसरी क्या चीज है, आई एम द बेस्ट ऑफ एकोमोडेटर्स, यानी मैं बहुत बेस्ट होस्ट हूँ। तो इंशाल्लाह हमने इन दो खूबियों को भी देखना है अपने अंदर। और फिर हमने काइंडनेस भी देखी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। चलें हमजा आरिफ अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। जी मिस, why did Yusuf put his brother's money back into their belongings? Why? आप देखें, आपको अरबी आयत में भी दो लास्ट वर्ड है ना, वो इसका आंसर है। अच्छा, अगर वो पीपल वो वापस आ जाएं, वो वापस आ जाएं, शाबाश, है ना। वो चाहते थे कि वो दोबारा आए, उनके जो सगे भाई थे बुनियामीन उनको भी लेकर आए, अपने अब्बू को भी लेकर आए, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी इख्तियार की। अब आप देखें कि जब इंसान खुद में इतना कंप्लीट है, वेल प्लान्ड है, अपनी उसको कोई फिक्र नहीं है, अपने सारे इर्द गिर्द वालों की कोई फिक्र नहीं है, उसने सारे काम कर लिए हैं, तो वो दूसरों के कितने काम भी आ सकते हैं और फिर अच्छी अच्छी इस तरह से तदबीर भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने यहाँ पे भी उनकी काइंडनेस भी नजर आ रही है ना, कि काइंडनेस भी है उनकी और फिर उनकी स्ट्रेटजीज भी हैं कि उन्होंने अपने भाइयों से पैसे नहीं लिए। चलिए फिर इंशाल्लाह हमने क्या करना है, अब हमारा होमवर्क ये है, हमने भी कोई प्रैक्टिकली काइंडनेस करनी है। बी काइंड और डू गुड टू वन ऑफ योर ब्रदर्स और रिलेटिव्स। ठीक है, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उनमें से किसी एक के साथ आपने कोई ना कोई नेकी आज करनी है और अल्लाह से कहना है कि अल्लाह ताला, मैंने हज़रत यूसुफ के बारे में पढ़ा है तो आज फिर मैं भी ये नेकी का काम करूंगा, आप मुझे तौफीक दें और नेकी कबूल कर लें इंशाल्लाह। चलिए बारकल्लाहु फीकुम। ओवर टू, अब आपके ब्रेकआउट रूम्स हैं, इंशाल्लाह आप ब्रेकआउट रूम्स में जाके अपना तर्जुमा सुनाएंगे ताकि आप इंशाल्लाह अलीम बनेंगे। और हफीज, आप कैसे हफीज की क्वालिटी कैसे अप्लाई करेंगे कि आपने अपने ब्रेकआउट रूम को पूरा का पूरा अटेंड करना है और अपना जो ट्रांसलेशन है वो जबानी सुनाना है। अगर अभी आपको याद नहीं है तो ब्रेकआउट रूम में जाके जल्दी जल्दी याद कीजिए, जिनको याद है वो सुनाएंगे जब तक आपका याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और आई होप आप याद तो सब कर कर आए होंगे, लेकिन अभी क्या होता है कि थोड़ा हमें पक्का करना होता है, कच्चा है, तो आपने जल्दी जल्दी से अपना पक्का करके अपने टीचर को सुनाना है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम।